حضرات گرامی قدر 2 منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضور قطب الاقطاب حضرت سید قطب علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک دن محفل برخاست کرنے کے بعد اندرون خانہ تشریف لے گئے اور گھر جاتے ہوئے اہل خانہ سے فرمایا کہ ایک سید زادہ محمد عبداللہ شاہ ہے جو محفل میں تمام لوگوں کے پیچھے جوتوں والی جگہ پر بیٹھتا ہے، مجھے اس قدر پیارا لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اسے دیکھتا ہی رہوں۔ جناب ایسے غوث کی پیار بھری نظریں اس لیے پڑتی تھیں کہ وہاں ایک خزانہ پنہا تھا جو بعد میں افشاں ہوا اور لاکھوں لوگ فیض یاب ہوئے اور الحمدللہ آج بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جبیں کو در پہ تیرے رکھ دیا یہی کہہ کر، جبیں کو در پہ تیرے رکھ دیا یہی کہہ کر، یہ جانے اور تیرا سنگ آستاں جانے۔ عزم تیقن بلکہ بحاصل ایمان یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ جہان رنگ میں آپ نے بڑے بڑے فقیہان فقہ خطابات سے استفادہ ضرور کیا ہوگا، میں مانتا ہوں، مگر در علم و ادب پر دستک دینے کا سلیقہ جو ہے شہنشاہ خطابت سے سیکھیں گے، یہ وہی انداز و ناز ہیں جو آج سے سال ہا سال پہلے ہمارے باپ دادا سن کر اپنی آخرت سنوار چکے۔ میری مراد نکتہ فہم و نکتہ داں، نکتہ سنج و نکتہ رس، زینت صحن گلستان، رونق کے قفس، لگتے جگر حضور ناز جہاں صاحبزادہ سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری دامت القادم القدسیہ حضور تشریف لائیں اور اپنے خطاب دلنواز سے سرفراز فرما کر ہماری تسکین قلوب کا سامان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی صحابہ المہتدین وعلی اولیاء الکاملین الراشدین وعلی علماء دین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جو ابھی آپ نے ایک چھوٹی سی صدائے عبداللہ کی ڈاکومنٹری دیکھی، یہی وہ صدائے عبداللہ ہے جو 1920 سے یہاں جاری ہے۔ اس دین کی اشاعت اور تبلیغ کرنے کے لیے جو نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا آغاز مکہ میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا، اور وہی صدائے عبداللہ آج بھی قادر بخش کی سرزمین میں جاری ہے۔ بولنے والے بدلتے رہیں گے، چہرے بدلتے رہیں گے، لیکن صدائے عبداللہ وہی رہے گی۔
جو تھی، جو ہے اور جو قیامت تک قائم اور دائم رہے گی. اور قال رسول اللہ اور قال اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدائیں جو 1920 میں یہاں صدائے عبداللہ کے ساتھ شروع ہوئی، جو آج بھی جاری ہیں اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، اور دنیا کے کونے کونے تک ہم لوگوں کی محنت کے ذریعے اللہ کی مدد سے پہنچے گی. اور میں آج اس بابرکت اور مبارک اور مقدس اور مطہر محفل میں کھڑے ہو کر آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ وہ صدائے عبداللہ جس کو کہ پانی حضور سید محمد نواز شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں دیا، جس کو کہ پانی اپنے عظیم و شان اور صوفیانہ اور محبت اور درد سے بڑے ہوئے خطبوں میں حضرت سید محمد ظفر قادری رحمت اللہ علیہ نے دیا، وہی صدائے عبداللہ آج موجودہ سجادہ نشین حضرت سید محمد شیراز شاہ صاحب کے روح میں ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ہم پر آپ کا سایہ رہے. آمین آمین. یہی صدائے عبداللہ پھر آگے چلتی در در چلتی سجادہ نشینوں کے روپ میں ہماری دعا ہے کہ قیامت تک جاری اور ساری یہ فیض رہے. اور وہی صدائے عبداللہ جو کہ ہمارا مشن، جو کہ میرے پیر حضرت سید محمد نواز شاہ رحمت اللہ علیہ کا خواب تھا، اور وہ خواب تھا کہ اس ملک کے پاکستان میں ایک عبداللہ شاہ یونیورسٹی قائم کرنی ہے، جو تصوف کی وہ یونیورسٹی ہو جس میں تصوف کی حقیقت بڑھائی جائے، نمود و نمائش نہ ہو، تماشے نہ ہو، پیسوں کی سوداگری نہ ہو، دین کو چند روپوں پہ بیچنا نہ ہو، خالص اس دین کی تبلیغ ہو جس کی منزل چلتی ہے صدائے عبداللہ کے روپ میں چل رہی ہے. اور ہماری منزل عبداللہ شاہ یونیورسٹی کا قیام ہے میرے دوستو، ہماری زندگیوں میں نہیں تو ہماری آنے والی آئندہ نسلیں اس جگہ پر ایک عبداللہ شاہ یونیورسٹی دیکھیں گی جس کی بنیاد حضرت سید محمد نواز شاہ رحمت اللہ علیہ نے 1995 میں رکھی تھی. اور آپ کے الفاظ مبارک تھے کہ چھٹی کلاس سے لے کر PhD تک رواں اور دواں. واہ سبحان اللہ. یہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اشتہار لکھوایا تھا. ہم اسی رواں اور دواں صدائے عبداللہ کو لے کے چل رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، اس مقدس محفل کے اندر ختم پاک کے اندر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عہد کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ صدائے عبداللہ یونیورسٹی بنانے کے لیے جتنی بھی تکلیفات اور مشکلات آئیں میں اس کو برداشت کروں گا. میں اس یونیورسٹی بنانے کے مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے اس دربار پر تنہا رہ جاؤں. کیا کہنا، بہت اعلیٰ، بہت خوب. اور میرا دعا ہے اور میری امید ہے کہ عبداللہ شاہ صاحب کے ہر ایک مرید اس صدائے عبداللہ کو لے کر آگے بڑھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اس صدا کو آگے لے کر بڑھے گا. وہ کوہ صفا سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صورت میں اٹھنے والا انقلاب جس نے کہ چند سالوں میں پورے جزیرہ عرب کو اپنے ملپیٹ میں لیا، وہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ اٹھنے والا انقلاب جس نے لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالی، اور جو خلفائے راشدین کے صدقے چلتے چلتے، اہل بیت کے صدقے چلتے چلتے کربلا کی دکھ و درد کو برداشت کرتے ہوئے بڑھتا 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 قادر بخش زمین پر صدائے عبداللہ کے روپ میں آیا ہے. ہم نے اس دین کی اشاعت کو، اس قرآن کو، اس صاحب قرآن کی عظمت اور محبت کو اور اپنے مسلک کو، اپنے عقیدے کو اس یونیورسٹی کے اندر قائم کرنا ہے. تصوف یونیورسٹی پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے. حکومتیں دعوے کرتی پھرتی ہیں، اس طرح نہیں بنتی ہے یونیورسٹی. ان کے لیے خون دینا پڑتا ہے، تحریکوں کے لیے خون دینا پڑتا ہے مشن کو قائم کرنے کے لیے. ہمارا مشن اور نسب ہے صدر
بھائی عبداللہ کو لے کر عبداللہ شاہ یونیورسٹی تک پہنچنا ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. عبداللہ شاہ یونیورسٹی تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. اپنی آنکھوں سے اللہ ہمیں دکھائے. اگر ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو ہماری نسلیں دیکھیں گی، آنے والے دیکھیں گے. یہاں عبداللہ شاہ یونیورسٹی قائم ہوگی اور انشاءاللہ قائم ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے بھائیوں، سب لوگ ہمیں دربار کے سجادہ نشین کا بات کرنا چاہیے تاکہ ان کی رہنمائی میں ہم یہاں اس صدائے عبداللہ کی گونج کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکیں. لیڈر ایک ہی ہوتا ہے اور ایک ہی لیڈر کی صورت میں لے کر چلے. ایک ہی لیڈر ہے ہمارا جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے اور جو جانشین عبداللہ ہے. ہم سب ورکر ہیں، میں ورکر ہوں، آپ ورکر ہیں. اسٹیج پر بیٹھا ہوا ایک ایک ورکر ہے اور ایک ایک سے میں امید رکھوں گا کہ وہ میرے ہاتھ مضبوط کریں گے. عبداللہ شاہ یونیورسٹی میں میرا نہیں ہے، ناظر جہان کا خواب ہے. اور انشاءاللہ عبداللہ شاہ یونیورسٹی بنے گی، قائم ہوگی. اور آج اس محفل میں میرے پاس کوئی خاص وقت نہیں ہے، نہ میں کوئی لمبا کوئی موضوع اختیار کر کے آیا ہوں کیونکہ اصل وقت اوپر ہو جاتا ہے. چند باتیں میں نے کر دی، چند اور کروں گا. جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کے حوالے سے، جس میں اللہ رب العزت نے فلاح اور کامیابی کی نوید سنائی. صدائے عبداللہ فلاح اور کامیابی ہے. فلاح اور کامیابی کی نوید سنائی. ایمان والوں کو 3 کام کرنے کے لیے کہا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والا کون ہے؟ جو مصطفیٰ کریم کا غلام ہے. سبحان اللہ. اس نے اپنے بڑے میں حضور کی غلامی کا پتہ ڈال دیا. وہ ایمان والا ہے. ایمان والے کی کوئی شرط نہیں. جس نے اس زبان سے نکلی ہوئے ہر لفظ پر لبیک کہا، تن من دھن سے اس پر وعدہ ہماری ہو گیا، وہ ایمان والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو 3 کام کر لو، فلاح اور کامیابی تیرا مقدر ہے. یا اس کا دوسرا معنی یہ دیا جا سکتا ہے، اے ایمان والو 3 کام کر لو، تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ. تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے. کسی کی مراد ہوتی ہے دولت کمانا، کسی کی مراد ہوتی ہے کسی عہدے پر پہنچنا، کسی کی مراد ہے صنعتکار بن جانا، بڑا سائنسدان بن جانا، سیاستدان بن جانا، وکیل بن جانا، جج بن جانا، ذمہ دار بن جانا. یہ ہر کسی کے اپنی ذہنی معیار کی مراج ہے، اس کی ایم ہے، اس کا ٹارگٹ ہے، اس کی مراد ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی معراج کا ایک پیمانہ بنا دیا، ایمان والوں کی منزل کا ایک پیمانہ بنا دیا، اور وہ پیمانہ ہے رب کی رضا تک پہنچنا، اس کے قرب تک جانا. یہ ہماری معراج ہے ایمان والوں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بھائی 3 کام ہے، یہ 3 کام کر لو اس اپنی زندگی کے اندر کہ تم اس معراج کو پہنچ جاؤ گے، اس مراد کو پہنچ جاؤ گے، اس منزل کو پہنچ جاؤ گے جس کا انجام ایسے فلاح اور ایسی کامیابی کے روپ میں ہے کہ اس کامیابی کے بعد ناکامی کا تصور ہی نہیں کرنا ہے. سب سے پہلا کام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. قرآن میں ایک جگہ پر نہیں، بار بار تیرے میرے رب نے فرمایا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے دل میں، اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا فرمایا کونوا مع الصادقین. مختلف مضامین آگے آئے لیکن اتقوا اللہ کا وہ ایک ہی لفظ اللہ نے جہاں قرآن میں ناس کہا کہ لوگوں وہاں اتقوا اللہ نہیں کہا. یہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا، اس کے بعد فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. میرے بھائیوں، یہ تقوی عام طور پر کتب میں، قرآن کے تراجم میں، تفاسیر میں ہمیں اس کا معنی اللہ کا خوف اور ڈر کے ملتا ہے لکھا ہوا. لیکن یہ خوف اور ڈر وہ نہیں ہے جو ہمارے دنیا میں خوف اور ڈر.
یاد رکھو خوف اور ڈر دوری پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ جس سے بندے کو ڈر لگے بندہ اس سے دور جاتا ہے، جس سے بندہ ڈرے بندہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو یہ رب نے فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تو کیا رب کہتا ہے مجھ سے ڈرو مجھ سے دور جاؤ؟ اتقوا اللہ اس رب کا ہم نے اختیار کرنا ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اتقوا اللہ ہم نے اس رب کا اختیار کرنا ہے جو اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے کہ 70 مائیں ایک طرف رب ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتقوا اللہ کا مراد رب کو کوئی بلا تصور کر کے نہیں کرنا۔ اتقوا اللہ کا معنی ہے کہ تو ہر جگہ پر اللہ کی ذات کو حاضر اور ناظر سمجھ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پہ انڈو پاکستان کے اندر ایک آپ نے پڑھا ہے لفظ سنا ہے حاضر اور ناظر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی ذات، کچھ لوگوں کا خیال ہے، میں اس منصب پر کھڑے ہو کسی کو برا نہیں کہتا، یہ منصب ہے صوفی کا۔ صوفی کے منصب سے لوگوں کو تانا نہیں دیا جاتا، صوفی کے منصب سے گناہگاروں کو گلے لگا کر پاک کیا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اتقوا اللہ کا معنی بھی حاضر ناظر ہے۔ بعض لوگوں کو خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں، بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں رسول اللہ حاضر ناظر ہیں۔ اس پر ایک فساد ڈالا گیا ہے، ڈالا ہوا ہے معاشرے کے اندر، لوگوں نے یہی بیچ میں ڈالا ہوا۔ میں اس کی طرف نہیں آنا چاہتا، رسول اللہ کی ذات سے پہلے میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ جو بندہ یہ سمجھے کہ اللہ حاضر اور ناظر نہیں وہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا، یہ مولانا صاحب بولے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ حاضر اور ناظر نہیں ہے وہ کافر ہے۔ تو اتقوا اللہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ یہی تصور ہے کہ اللہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ تیرا کوئی عمل، تیری کوئی سوچ، تیرا کوئی ارادہ اس سے ڈھکا چھپا نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو تو حاضر ناظر مانو، رسول اللہ کے عقیدے پر بعد میں آئیں گے میرے بھائیوں۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میرا عقیدہ ہے رسول اللہ بھی حاضر ناظر ہے، میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ میں یہ لڑائی جھگڑا نہیں ڈالتا، میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے میرا نبی حاضر ناظر، میرا عقیدہ ہے میرا پیر عبداللہ شاہ حاضر ناظر۔ جو اللہ کو حاضر اور ناظر نہ کہے نہ تصور کرے وہ کافر ہے۔ ہر عالم کی نظر میں، ہر مسلک کی نظر میں، ہر مفتی، ہر ابدال کی نظر میں، کتب کی نظر میں، جتنا بھی کسی کے پاس ہے وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر نہیں مانتا، اس کے بعد وہ ایمان میں رہے کہ مطلب اتقوا اللہ کو حاضر ناظر ہر جگہ پر سمجھنا۔ میرا عقیدہ ہے میرا نبی بھی ہے حاضر ناظر، لیکن میں پوچھتا ہوں ادھر تو بعد میں آئے گی۔ پہلے میرے وہ بھائیوں جو رسول اللہ کو حاضر ناظر نہیں تصور کرتے، یا جو حاضر ناظر اپنے عقائی زبان سے کہتے ہیں آؤ پہلے سب مل کر اللہ کو حاضر ناظر مانیں، پہلے ہم وحدت کا مظاہرہ کرتے ہو اللہ کو تو حاضر ناظر مان لیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا حضور مجھ سے گناہ نہیں چھوٹے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کر کہ جب تجھے گناہ کرنے کا دل کرے نا اللہ کے ملک سے باہر جا کے کر، کیا کر اللہ کے ملک سے باہر جا کے کر۔ اس شخص کا عقیدہ آج ہمارا تو یہ عقیدہ بھی نہیں رہا کہ اللہ کا ملک ہے، جو اس ملک کا وزیر اعظم ہے ان کا ہے جی، جو ملک کا صدر ہے اس کا ہے جی۔ آج ہمارا یہ عقیدہ میں نہیں چھایا، بڑے کھڑے ہیں جناب، بڑے کھڑپائے دین کے۔ اتقوا اللہ اللہ حاضر ناظر۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بھائی تو جب گناہ کرنا ہے رب کے ملک سے باہر جا۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضرت تو ہے ہی اسی کی محفوظ۔ جنید بغدادی نے فرمایا یہ میں کہاں کی انسانیت ہے، ملک بھی
کی نافرمانی، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. جنید بغدادی نے فرمایا اچھا اگر یہ نہیں ہوگا بھائی پھر یہ کر لے کہ جب تیرا گناہ کرنے کا، رب کی نافرمانی کرنے کا ارادہ بنے تو ایسی جگہ پر جا کے کر جہاں وہ دیکھ رہا ہے، ایسی جگہ پر جا کے کر جہاں وہ رب دیکھ نہ رہا ہو. وہ تھا شاید ہم سے بہتر کہ اتق اللہ کا کچھ تو مفہوم تھا کہ رب دیکھ رہا ہے. جس کے اندر اتق اللہ آئے گا اس کی یہی ہوگی کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا حضرت ایسی کون سی جگہ ہے جہاں میں چھپوں اپنی نگاہ سے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر یہ کون سا اصول ہے کہ ملک بھی اسی کا ہو، نگاہ بھی اسی کو ہو اور پھر بھی اس کی نافرمانی. اچھا انہوں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر یہ کر کہ جس وقت اس کی نافرمانی کا تیرا ارادہ ہو تو اس کا رزق کھائے بغیر نہ. آج ہم نے سمجھ لیا میری زمین میرا رازق، میری فیکٹری میرا رازق، میری نوکری میرا رازق، میرا باس میرے رازق، میری سیلری میرا رازق. اللہ کہاں ہے؟ اتق اللہ کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ یہی تو شرک ہے. لوگ شرک کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی کوئی شان بیان کرتے تو شرک ہے. کسی نے تصور اختیار کر لیا جناب صوفیوں کے پاس چلے جاؤ، صوفیوں سے اگر جا کر دعا منگوا لو تو شرک ہے، کسی کے مزار پر سلام کر لو تو شرک ہے، مدینہ منورہ پہنچ جاؤ تو شرک ہے. یہ کہے گا شرک؟ یہ تو اسی کی طرف جانے کی منزلیں ہیں. شرک تو یہ ہے کہ تو سمجھے رب رازق نہیں، میری جاب رازق ہے، جاب کو تو رب کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. شرک تو یہ ہے کہ تو سمجھے میری زمین اور میرا کارخانہ رازق ہے، رب کے برابر ان کو کھڑا کر دیا. یہ شرک ہے. کوئی عقل اور فہم اور حکمت ہوتی ہے بندے کے اندر دین کی فہم اور سمجھنے کے لیے. فرمایا اچھا اس نے کہا جی یہ تو ممکن نہیں، رازق تو میرا اللہ ہے. جنید بغدادی نے فرمایا تو اس سے بڑی کوئی بے غیرتی ہے. ملک اسی کا، سامنے اس کے، کھائے اس کے ٹکڑے اور پھر بھی نافرمانی. اچھا انہوں نے کہا اچھا جی پھر اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر اس طرح کر جب تو موت آنے لگے تو فرشتے کے آگے اکڑ جانا اور کہنا ٹھہر جا مجھے توبہ کر میرے. اس نے کہا جی یہ تو ممکن نہیں، میری مجال کے فرشتے کو روکوں. آپ نے پھر فرمایا اچھا پھر کل قیامت کے دن جب دوزخ میں جا کے جانے لگے فرشتے، انصاف کے بعد تو اکڑ جانا ہٹ جاؤ میں نے نہیں جانا. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں. تو حضور نے فرمایا جب اتنی بے بسی ہے تو پھر جھک جاؤ اس کے آگے، اتق اللہ اختیار کر لے. اتق اللہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا مفہوم ہے کہ ہر جگہ پر اللہ حاضر ہے، ناظر ہے. یہ عقیدہ اختیار کر لے. اور میرا یقین اور ایمان ہے کہ اگر ہر جگہ پر یہ عقیدہ تیرا آ جائے اللہ حاضر اور ناظر ہے تو اس کے بعد اگلا عقیدہ بھی درست ہونا شروع ہو جائے گا. پہلے اس کو تو بتا. اب آتے ہیں میری بات. میں صرف ٹچ کرتا جا رہا ہوں موضوع کو، ورنہ اتق اللہ پر ہی بات کرنے لگا کسی پر چلا جائے گا، وقت نہیں ہے. یہ اتق اللہ پہلی شرط ہے مراد کو پہنچنے کی، کامیابی کو پہنچنے کی، ایمان والے کی. اب جی ٹھیک ہے جناب ہم نے اتق اللہ اختیار کر لیا. اب یہاں یہ بڑی غور والی بات ہے اور آپ کی سننے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، یہاں بیٹھے ہوئے مردوں کے لیے بھی اور اس کیمرے اور مائکرو فون کے ذریعے میری آواز اندر پردے خانے میں پہنچنے والی میری مسلمان بہنوں اور بزرگ عورتوں کے لیے بھی کہ اب اتق اللہ جب ہم نے اختیار کر لیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا حاضر ناظر مان لیا. اللہ تعالیٰ کہہ دیتا جا تفلحون، تو فلاح پا گئے. اتق اللہ میں کیا ہے؟ اتق اللہ میں کلمہ آ گیا، اتق اللہ میں نماز آ گئی، اتق اللہ میں روزہ آ گیا، اتق اللہ میں زکوٰۃ آ گئی، اتق اللہ میں حج آ گیا، اتق اللہ میں تمام حقوق اللہ آ گئے، اتق اللہ میں تمام حقوق العباد آ گئے. جب تمام حقوق العباد اور حقوق اللہ اتق اللہ رب کو حاضر اور ناظر مان کر ہم نے کرنے شروع کر دیے، گناہوں سے بچنے لگ گئے، نیکیوں پر چل گئے، تو رب کہہ دیتا جاؤ اب فلاح پائے گئے ہو. رب نے فرمایا نہیں، فلاح ابھی دور کی چیز ہے، ابھی تو تقویٰ آیا ہے، ابھی اگلی بات تو سن میری.
بعض لوگ اس بات پر ہمارے عقائد کو خراب کرتے ہیں، اور عقیدہ اسی کا خراب ہوتا ہے جس کے پیچھے کسی سردائے عبداللہ جیسے کا ہاتھ نہ ہو۔ اگر کسی کے پیچھے کسی کامل کا ہاتھ ہے نا، اس کے سامنے جو قرآن بھی پڑھتا رہے تو اس کے عقائد خراب نہیں ہو سکتے۔ کمزوری ایمان کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا یا الذین اتقوا اے الہی، ہم نے تقوی اختیار کر لیا، تقوی کے روپ میں تیرا سارا دین اختیار کر لیا۔ اب بتا دوسرا کام کون سا ایسا ہے جس کو کرنے سے میں فلاح کی طرف بڑھوں گا، میں اس منزل کی طرف بڑھوں گا جو مجھے کامیابی دلائے گی، میں اپنی معراج کی طرف بڑھوں گا، میں اپنے اس منزل کی طرف جاؤں گا، اس انعام کی طرف جاؤں گا جو رب نے جنت کے روپ میں میرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ رب نے فرمایا اب دوسرا کام اتقوا اللہ کہ یہ بات کر وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، پکڑو وسیلے کو۔ رب العزت نے فرمایا اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی دار بننے والو، داڑیاں رکھ لی تم نے، جبے پہن لیے، امامے باندھ دیے، سر پر محرابیں بنا لی، کعبے کے طواف کر لیے، تہجدیں پڑھ لی، اب بھی کامیابی کوئی اور کچھ مانگ رہی ہے، اور کامیابی مانگ رہی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلے کو پکڑو۔ میرے بھائیو، بعض لوگ یہاں لوگوں کو بہکاتے ہیں جن کی عبادات، اور ایک حدیث بنی اسرائیل کی وہ لے کر لوگوں کے آگے آتے ہیں۔ جب وہ 3 بندوں نے جن کے کار میں جب پھنس گئے تھے اور نکلے اپنی باتوں کا وسیلہ دے کر، ہاں جی، نیک اعمال عبادت ضرور ہے، نیک اعمال وسیلہ ضرور ہے، لیکن بنے گے اس وقت جب نیک اعمال قابل قبولیت کی شرط کو تو پہنچے۔ نماز آپ نے پڑھی قبول ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھا قبول ہے کہ نہیں؟ حج کیا قبول ہے کہ نہیں؟ پہلے قبولیت تو پاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں لفظ آؤ، یہ جو لفظ ہے نا الیہ، وابتغوا الیہ، آپ عربی کے لفظ میں جاؤ، کسی مولوی کی تفسیروں میں جانے کی بھائی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھو، عربی ٹیکسٹ کو دیکھو، یہی ہر چیز وہاں سے ڈنڈی لگتی تفسیروں میں آ جاتی، اور وہ لوگ یہاں متاثر ہو جاتے ہیں جو خود قرآن فہم نہیں ہوتے، وہ کسی دوسرے کی ذہن سے لکھی تفسیر پڑھ کر بہک جاتے ہیں۔ عربی لفظ آؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، الیہ کا وسیلہ کی الیہ کا مطلب ہے کہ پکڑو اللہ کی طرف، وسیلے کو پکڑو، مطلب کوئی ہے جس کو پکڑنا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ بہت سے لوگ پکڑنا ہے، عبادت کو پکڑنا ہے، روزے سے کہا الیہ الوسیلہ، اس کا مطلب کوئی ہے ایسا جو مختلف روح میں ہے، اور وہ روح قادر بخش میں بھی ہم نے ڈاکومنٹری میں بھی دیکھا، مدینے میں بھی دیکھا صحابہ نے، کتب علی شاہ کے روح میں عبداللہ شاہ نے بھی دیکھا وہ روح۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوئی ہے جس کو پکڑنا ہے۔ الیہ الوسیلہ، قرآن کی ایک اور یہاں آیت لاتا ہوں، اس کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ رب العزت نے فرمایا ہے ایک شخصیت کے بارے میں، اپنے نبی مکرم کے بارے میں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، میں نے، رب نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا یہ دائی ہے۔ کس کی طرف دائی ہے؟ اللہ کی طرف دائی ہے۔ اللہ کی طرف دائی کا مطلب کہ اللہ کی طرف لے جانے والا۔ یہ قرآن کے لفظ ہے، میں قرآن کے لفظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کسی علماء کرام سارے میرے لیے قابل احترام اور قابل عزت ہیں، کسی کی تفسیر میں یا لکھ کے نہیں لایا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دائی ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائی کہتے ہیں لے جانے والا۔ جیسے کبھی آپ نے چراغے کو دیکھا ہے، بکریوں کو ہام کے لے جاتا ہے نا چراغا، اکٹھی کر کے رات کو اپنی منزل تک پہنچے۔ اللہ نے فرمایا یہ دائی ہے، اور کس طرف دائی ہے؟ وہ بکریوں کو چرانے والا، بکریوں کو ریوڑ میں لے جانے کا دائی ہے۔ یہ دائی ہے اللہ
انسانوں کے ریوڑ کو دائی ہے یہ، اور آگے جب جو فرمایا کہ کسی کے ذہن میں کچھ شک و شبہ آئے پھر کس تفسیریں پڑھ کر الجھ جائیں، تو اگلا لفظ فرمایا بے اذن ہی۔ سبحان اللہ، سبحان چیز اللہ۔ کھل گئی، اور کسی ترجمے میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ کو لفظ کو دیکھ لو، اور ادھر آ کر بے اذن ہی کو دیکھ لو کہ یہ دائی ہے، چلاوا ہے، گھیر میں تمہیں لے جانے والا ہے، اور خود نہیں گھیر کے لے جا رہا، خود نہیں کہیں لے کے جا رہا رسول اللہ کی ذات پاک آپ کو، بے اذن ہی رب نے فرمایا میرے حکم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر میرے کا کرنا ہے تو اسی دائی کے ساتھ آنا، بہت خوب۔ اس دائی کے بغیر آؤ گے تو ریوڑ سے نکلنے والی بکری کو خنزیر چیر پھاڑ جاتا ہے۔ اس ریوڑ سے نہ نکلنا جس کا دائی مصطفیٰ کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ دائی خود نہیں بنے حضور، دائی میں اللہ نے بنایا بے اذن ہی۔ اور یہ ایسی کتاب ہے عظیم الشان، ایک ایک نقطہ کھولتی ہے۔ صرف ہمارے اندر آنکھ چاہیے، تدبر چاہیے، حکمت چاہیے، پیار چاہیے، محبت چاہیے۔ یہی قرآن کہتا ہے مجھ پر تدبر کرو، غور کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو اور وسیلے کو پکڑو، اس دائی کو پکڑ لو۔ وہ دائی مختلف روپ میں قیامت تک موجود ہے۔ وہ دائی علی مرتضیٰ کے روپ میں، سردار کے روپ میں، اولیوں میں آیا۔ وہی دائی کربلا میں حسین پاک کے روپ میں، وہی دائی حسن بصری کے روپ میں، وہی دائی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے روپ میں، وہی دائی حضرت محی الدین زکریا کی روپ میں، وہی معین الدین چشتی کے روپ میں، وہی داتا علی حجویری کی روپ میں، وہی قطب علی شاہ کے روپ میں، وہی سید محمد عبداللہ شاہ کے روپ میں، وہی سید ناظر جہان کے روپ میں، اور وہی موجودہ جانشین کے روپ میں۔ یہی دائی ہے۔ پھر قرآن کے لفظ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور کسی کو اعتراض ہو تو مجھ سے آگے بعد میں بات کر سکتا ہے۔ میں نہ کسی حدیث میں جا رہا ہوں، نہ کسی عالم کی تفسیر میں جا رہا ہوں، صرف عربی گرامر کی چند نقطے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، جن سے ہر چیز واضح ہو کے نظر آ رہی ہے کیا قرآن کہہ رہا ہے، کس دائی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن کل ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نور کے ممبروں پر بیٹھے، وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی دنیوی غرض و بایت کی محبت کرنے والے، جیسے آج اس پنڈال میں وہاں پیچھے سے لے کر اس سٹیج تک ہم کتنے بیٹھے ہیں، ہم کسی لالچ میں نہیں آئے کہ یہاں سے پیسے ملیں گے، نوکری ملے گی، تجارت ہوگی، کچھ ہوگی۔ ایک ہی ہے پیر کی محبت، رسول اللہ کی محبت۔ یہ ہے وہ محبت کہ نور کے ممبروں پر لے جائے گی۔ رسول خدا نے فرمایا پچھلی امتوں کے نبی رشک کریں گے، یہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کہا جائے گا کہ مصطفیٰ کریم کے وہ غلام ہیں جنہوں نے دائی کی وسیلے کو پکڑا، دائی کے وسیلے کو پکڑے کر اپنی معراج کی طرف گامزن کر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ضبط الیہ وسیلہ یہ یہاں آئی۔ یہاں رکھو میرے دوستوں، اپنے مرشد کو ہمیشہ سبق یاد رکھو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کسی علاقے کے بہت مشہور و معروف بزرگ، ان سے ان کی مرید آیا، مرید پوچھنے لگا حضور فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، مسئلہ بتائیں۔ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، مسئلہ بتائیے۔ آج ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ فنا ہو گیا ہے، قبر میں ختم ہو گیا ہے، استغفر اللہ، میرے زبان میں خاک ہو، یہ ختم ہو گیا ہے، تو یہ ہزار یہاں کیا دیکھنے آئے ہیں؟ تماشا دیکھنے ہیں، تھیٹر دیکھنے ہیں؟ میں کس کے فیض سے بول رہا ہوں، آپ کس کے فیض سے سن رہے ہیں؟ یہ مر گئے، ختم ہو گئے، تو ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہ لنگر کس لیے چل رہا ہے؟ کسی کا نہیں چلتا۔ حضرت باقی باللہ، خواجہ باقی باللہ حضور
فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اپنے مرید کو، بھائی جب میں مر جاؤں نا، جو میرا جنازہ پڑھانے آئے یہ مسئلہ اس سے پوچھنا۔ اب تمہیں سمجھ نہیں آئے گا اس مسئلے کا اگر میں بتا بھی دوں دلائل دے کر بھی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میری روح قبض کر لی جائے، جو میرا جنازہ پڑھانے آئے نا اس سے یہ مسئلہ پوچھ لینا۔ اور چند دن کے بعد آپ نے یہ وصیت فرمائی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری زندگی کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا وصال مبارک ہوا، جنازہ رکھ دیا گیا، صفیں بن گئی، امام کوئی نہیں، مفتی موجود ہے صفوں میں، عالم موجود ہے صفوں میں، ولی کتب ابدال موجود ہے صفوں میں، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وصیت ہے جس کی کبھی ایک نماز فرض نہیں، قضا تہجد نہ ہوئی ہو وہ پڑھائے۔ سب خاموشی سے صفیں بنا کر کھڑے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ ایک نقاب پوش شخص آیا، اس نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر جب جانے لگا تو وہی مرید کامل آگے بڑھا تو اس نقاب پوش کا ہاتھ پکڑ کر کہا، حضرت کہ جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا ہے اس نے مجھے کہا تھا میرا جو جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے فنا اور بقا کا مسئلہ پوچھ لینا، تو مہربانی فرمائیے فنا اور بقا کا مسئلہ تو بتا دیجئے۔ دنیا نے دیکھا اس نقاب پوش نے جب اپنا نقاب بٹھایا تو خاکہ خاک باقی ملا خود تھے، اور انہوں نے ایک لفظ فرمایا اور کہا وہ جس کا جنازہ پڑھا ہے وہ فنا ہے، اور وہ پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری، فیضان حضور ناز جہاں۔ آپ افغانستان کے یہ مرد تھے، کابل میں آپ کی پیدائش ہے، خواجہ صاحب نے فرمایا جس کا جنازہ پڑھا ہے وہ فنا ہے، جو پڑھا کے جا رہا ہے وہ بقا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی نا دوروں کی، اب آؤ بات کریں کہ بلا عالم سید محمد عبداللہ حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا 1961 کے اندر 15 محرم، اور جون کی کوئی تاریخ تھی میرے ذہن میں اتری ہوئی ہے عیسوی کیلنڈر کے حساب سے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 15 محرم 1961 میں آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ کا جنازہ رکھا گیا۔ میں اس وقت نہیں تھا، میری پیدائش سے 9 سال بعد ہوئی، لیکن مجھے یہ بات اس شخص نے بتائی جس نے حضور کا جنازہ پڑھایا، اور حضور کا جنازہ جس شخص نے پڑھایا تھا کوئی عام بندہ نہیں تھا میرے جیسا، وہ بھی وقت کا ولی تھا جس کا نام تھا جیلانی شاہ، اور جس کی اولاد یہ بیٹھی ہے آپ کے سامنے آ یہ بیٹے بھی بیٹھے ہیں، ان کے پوتا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے خود جیلانی شاہ صاحب محترم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی۔ آپ نے فرمایا جیلانی صاحب سے آپ نے کہا جب میں جنازہ پڑھانے کے لیے آیا حضور ناز جہاں نے مجھے فرمایا حکم دیا شاہ صاحب جنازہ پڑھاؤ، وہ کہتے ہیں میں نے حکم تو سجادہ نشین کا مانا یا نشین عبداللہ کا حکم تھا، جب کہتے ہیں جیلانی شاہ صاحب کہ میں جنازہ پڑھانے جب آگے پڑھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں جیلانی شاہ کے لفظ پیش کر رہا ہوں، میں کہنا نہیں، ہزاروں لوگ اس مجمع میں آج بھی موجود ہوں گے جنہوں نے سنا ہے نہیں بیٹھے یہاں، میرے دل میں خیال آیا جیلانی شاہ جنازہ کس طرح پڑھانے لگے، میرا مرشد مر نہیں سکتا، میرا مرشد مر نہیں سکتا، کہ جنازہ تو مردے کا پڑھایا جاتا ہے کس کا پڑھاؤں؟ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ دل میں خیال آیا ایمان ہے جیلانی شاہ جنازہ پڑھیے جھوٹ بول رہی، اور پھر کہتے ہیں مجھے خیال آیا، اور خیال آنے کے بعد کہتے ہیں جیسے ہی مجھے خیال آیا چھوڑ جانے کے بعد وہ کہتے ہیں خیال آ جاتا کہ میرے دائیں طرف
پہلی صف کے آگے سے سید محمد اللہ شاہ تشریف لا رہے وہ کہتے ہیں میں چارپائی پر دیکھتا ہوں حضور کا جسم انور ہے، ادھر دیکھتا ہوں حضور میری طرف تشریف لا رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں حضور میرے پاس آئے اور کہنے لگے جنانی شاہ شریعت پوری کر۔ محمد اللہ شاہ نے فرمایا آپ کے روضے اطہر کے آگے میں کھڑا ہوں، جھوٹ بولوں تو میرے منہ میں خاک۔ حضور نے فرمایا جنانی شاہ شریعت پوری کر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نیت نہ کری حاضر اس میت دے، نیت کری حاضر اس شخصیت دے۔ میرے دوستو اب مجھے وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں جاہدوا فی سبیلہ کی تعریف اور تشریح کروں، اس کے لیے اگر میں نے بات چھیڑ دی تو ادھوری رہ جائے گی، ادھوری رہ گئی تو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں یہیں تک منزل تک پہنچنے کے لیے دو باتیں میں نے بتا دی، اتق اللہ اور وسیلہ۔ اب اتق اللہ اور وسیلے کو پکڑنے کے بعد بھی کامیابی تب ملے گی جب جاہدوا فی سبیلہ ہی کیا جائے گا۔ تو پھر کبھی اللہ نے مجھے موقع فراہم کیا تو آپ کو جاہدوا فی سبیلہ ہی بتاؤں گا کیا ہے۔ تو کون سا جہاد ہے جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اس پر کچھ بات ہوگی، میں نے چھیڑ دیا تو کام سارا خراب ہو جائے گا، جو بیچ میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میرے دوستو اس کے بعد میں کرنا چاہوں گا ایک بات سجادہ نشین صاحب کے حکم سے لنگر کے بارے میں، کہ لنگر قادریہ ہمارا سارا ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ جو فاروقیہ، صدیقیہ، ترابیہ، یہ جتنے آپ کے ہیں نا، مینیو اس کا ایک ہی ہوتا ہے۔ کل ہمیں کہیں چیک کرنے کو پتہ ہے کہ ادھر سے کلام کیا آ رہا ہے، ادھر لنگر کو کھانے والی چیز کوئی ایک ہی ہوتی ہے، صرف بٹھا کر کھلانے کی جگہ اور بدلی جاتی ہے کہ کوئی تھوڑا سا معزز بندہ آ جاتا ہے، اس کو اور پلیٹ میں ڈونگے میں دیا جاتا ہے، دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، کسی کو وہ عام ترابیہ مٹی کے فرش پر بیٹھ کر کھلایا جاتا ہے، مٹی کے پیالے میں کھلایا جاتا ہے۔ کھلانے کی جگہ تھوڑی تھوڑی فرق ہے، بندے کی حیثیت سے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ سیدنا رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مہمان کو اس کی حیثیت کے حساب سے ٹریٹ کرو، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، رسول خدا کا فرمان ہے، وہ اس حساب سے ہے، مطلب مینیو پکائی کی چیز ایک ہی ہے۔ چند خاص مہمان جو کہ پیر بھائی نہیں ہوتے، ان کے لیے علیحدہ سے ایک دو دیگیں پکی ہوتی ہیں، وہ اندر کھانے میں ہوتی ہیں، اس کو کھانے کے لیے آپ کو ہمارے گھر میں آنا پڑے گا، تشریف لائیں تو وہ بھی اگلے سال آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کسی کو۔ وہ جو ایسے مہمان جو کہ مرید نہیں ہوتے، کسی نام سن کر آتے ہیں، عزت سن کر آتے ہیں، وہ ان کے لیے ہوتا ہے، باقی سارا سارا مینیو ایک ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس صدائے عبداللہ سے میں نے آغاز کیا تھا، اسی صدائے عبداللہ کے حساب کا عرض کروں کہ اس کا دوسرا ایڈیشن اس بک کا آ گیا ہے۔ اس بک کا میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا اور آپ نے مہربانی فرمائی، جواب در جواب میرے پیر بھائیوں نے صدائے عبداللہ خریدی اور اس صدائے عبداللہ کو اپنے گھروں تک لے گئے۔ پڑھا تو بہت اچھی بات ہے، اگلوں کو سنایا تو اور اچھی بات ہے۔ یہ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آ گیا ہے، اس سال آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ ہر پیر بھائی کو چاہیے اس کو پڑھے، خاص طور پہ جو لوگ تقریریں کرنا چاہتے ہیں، درس دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب سننا ہے کہ اس آیت کو لے کر اس آیت پر اس ایک ہی آیت سے اس پر ان کو مفاد مل جائے گا، بڑے آرام سے آدھے پونے گھنٹے کا درس دے سکتے ہیں، اسپیچ کر سکتے ہیں، اور کئی بنی بنائی تقریریں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو برائے مہربانی اس کو آپ حاصل کریں۔ اور اسی طرح سے ایک یہ قرارداد ہے، تو میرے مفتی سرور صاحب اس کو پڑھ دیں گے، میرے پاس ٹائم نہیں رہا، میں اپنے بات کا اختتام جہاں ہو جہاں کیا ہے فی سبیل انشاءاللہ کبھی کسی جملے کو میں کر دوں گا، اس کا بیان لوگ سن لیں گے، جو آیت کا حصہ میرا رہ گیا ہے۔ میں اپنی گزارشات کا اختتام دو نعتیہ اشعار پر کرتا ہوں۔ جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ سے اجازت۔ جی جی
ایک دفعہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں جو اسم گرامی سبحان اللہ سبحان اللہ اسم اسم گرامی اسم آدم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ قدر ماں زخم کمر قدر ماں زخم کمر صلی اللہ علیہ وسلم نور سراپا نور مجسم نور سراپا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سب کا حامد ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف رکھیں تمام احباب سے درخواست گزار ہوں آپ تشریف رکھیں آخری لمحات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری درگاہ علیہ خانقاہ قادریہ حضرت امام الاولیاء حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس خانقاہ سے یہ قرارداد اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت یہ خانقاہ ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اس بنیاد پر انتہائی صاحبان ملک و ملت اور مشائخ و علماء تمام کے خطوط اور تمام کی گزارش پر ہمارے آستانہ عالیہ کی سپریم کونسل کے فیصلے کے بعد اب باقاعدہ طور پر آفیشلی اس قرارداد کو پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ امام الاولیاء حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس مبارک 2023 عیسوی کے موقع پر پیش کی گئی قرارداد کا مطلب معزز و محترم علماء کرام، مشائخ الزام، حاضرین و سامعین، آج کے اس پروقار پروگرام کی وساطت سے آپ کی توجہ دو اہم معاملات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں جس پر آپ تمام احباب کی تائید درکار ہے۔ نمبر 1، قبلہ اول بیت المقدس ہماری عقیدت و محبت کا محور و مرکز ہے اور فلسطینی مسلمان کلمہ طیبہ کی نسبت سے ہمارے بھائی ہیں۔ صہیونی ریاست بدترین تشدد سے مشہور اسرائیل نے ان پر ظلم و بربریت کی انتہا کر رکھی ہے اور مسلسل فضائی حملوں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہزاروں بے گناہ لوگ کہ جس میں بچے و خواتین، بوڑھے اور نوجوان شامل ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے شدید دکھ اور تکلیف کے ساتھ ساتھ لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ہم عالمی برادری خصوصاً مسلم ممالک کے حکمران طبقہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے باہر نکلیں اور متحد ہو کر جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ناجائز صہیونی دہشت گرد ریاست اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کریں اور خصوصاً OIC اس مسئلے میں زبانی بیانات کی بجائے ایک متفقہ جامدار موقف اختیار کرے اور عملاً مظلوم
مقہور فلسطینی مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ ہم اقوام متحدہ یعنی UN سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں اپنا دوہرا معیار ترک کرے اور فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست تسلیم کروائے، اور غزہ میں ادویات، خوراک، پانی اور دیگر ضروریات زندگی جو ان کا بنیادی حق ہے بحیثیت انسان، اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت وسعادت کی خوشی ہمارے عقیدے کا لازمی جزو و حصہ ہے، کیونکہ یہ تمام رنگینی حیات اس جان کائنات وجہ تخلیق کائنات کے دم قدم سے ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو مستونگ بلوچستان میں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے آقا کی ولادت وسعادت کی خوشی میں ایک پرامن جلوس لے کر جا رہے تھے کہ ایک شقی القلب شخص نے خود کش حملے میں جلوس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں قریب 80 بے گناہ عاشقان رسول پرامن شہید ہو گئے اور 100 سے زائد پرامن افراد شدید زخمی ہوئے۔ یہ ایک انتہائی بزدلانہ فعل تھا اور وطن عزیز کو عدم استحکام سے دو چار کرنے کی سازش ہے۔ ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مقتدر حلقوں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس گناہگار فعل کے مرتکب افراد اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقی کمیشن بنایا جائے جو ذمہ داروں کو قوم کے سامنے بے نقاب کر کے انہیں قانون کے ریاستی کٹہرے میں لائے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ شہداء اور زخمیوں کے لیے اعلان کی گئی مالی امداد میں نظر ثانی کی جائے اور اس کو بڑھایا جائے، اور وفاقی حکومت جو ریاست ایک ماں ہوتی ہے عوام کے لیے، وہ ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر امداد کا اعلان کرے۔ یہ ہمارے آستانہ عالیہ کی آفیشیل اعلان اور اناؤنسمنٹ تھی جس پر آپ تمام کی تائید حاصل ہے، اس لیے کہ اس کو جانشی کی طرف سے مکمل طور پر حمایت حاصل ہے۔ والسلام۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب۔ درخواست گزار ہوں آل نبی اولاد علی گلشن شیراز کے مہکتے ننھے پھول صاحبزادہ سید محمد ابراہیم نواز شاہ مشہدی قادری دامت برکاتہ العالیہ آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ یہ ختم شریف کا آغاز ہو رہا ہے آیات بینات سے، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جتنے آپ کھڑے ہیں میں ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست گزار ہوں آپ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما